بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی سابق لاڈلا ریاست پاکستان کو 3 سال کی چھوٹ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، ظاہر ہے پورا الیکشن تو پنجاب ہی ہو رہا ہے، باقی پاسے تے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو یعنی سندھ کے اندر پیپل پارٹی سے جوڑ توڑ کوئی نہیں ہے، بلوچستان کے اندر وہاں کی علاقائی سیاست ہے، وہاں پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ کے پی کے اندر ظاہر ہے تھوڑی اڑپھا سے گئی ہے، اور پنجاب ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کا جوڑ کوئی نہیں سر، یہ میں آپ کو بڑی دفعہ واضح کر چکا ہوں۔ لیکن یہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو مقامی طور کے اوپر لوگ اپنے طور پہ اتنے تگڑے ہیں، یا ان کا اتنا لوگوں کے ساتھ رابطہ بہتر ہے کہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ یا جو ایسے کینڈیڈیٹ جڑے ہر روز پارٹی بدلتے ہیں، کدی اس پاسے تو کدی اس پاسے، ان کے لیے پرابلم پیدا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتانے لگا ہوں، یہ حسن مرتضیٰ صاحب کا علاقہ ہے چنیوٹ، روجیا سادات سے یہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، اور اب تک وہ کم از کم میرا خیال 3 بار تو ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں، ایک دفعہ وہ الیکشن ہار گئے تھے، اور اب وہ 4تھی بار ان کے منتخب ہونے کا امکان ہے۔ لیکن معاملہ ہے کہ یہاں پر جو باقاعدہ طور پہ حسن مرتضیٰ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی جڑا نا یعنی وزیر اللہ پنجاب اے بھائی نے مخالف ہویا میرے۔ اچھا مجھے ویسے آپس کی بات ہے، محسن نقوی صاحب دی سمجھ نہیں آئی، لاہور کے اندر پوری صحابی کمیونٹی خلاف کر لینے، اور اپنا جڑا علاقہ ہے ان کا چنگ، بیسیکلی یہ جنگ سے بلونگ کرتے ہیں، وہاں پر یہ سرداروں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ ایتھے زرداری صاحب کہندے میرا پلوٹھی دا پتر ہے، تے انہاں دی کڑ کیتے تے آنڈے کیتے نے، یہ سمجھ نہیں آ رہی سین کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی نالج میں چیزیں نہ ہوں، میں یہ گمان رکھتا ہوں، لیکن جو امیدوار ہے وہ پائن بڑا پکا امیدوار ہے، یعنی وہ ہوا میں بات کرنے والا آدمی نہیں ہے حسن مرتضیٰ جس کا نام ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی ہدایت کے اوپر انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح کام کر رہی ہے، مقدمات درج کر رہی ہے۔ اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ ان کے مقابلے کے اوپر جو امیدوار ہیں وہ ہیں اپنا سید ذوالفقار شاہ صاحب۔ اچھا حسن مرتضیٰ ایک سید گھرانے کا بندہ ہے، وہ چنگے زمینوں کا مالک ہے، ساڈے شہریوں کے اعتبار سے بہت زیادہ زمینوں کا مالک ہے، لیکن وہاں کی جو جگیردارانہ زندگی ہے اس میں وہ یعنی جگیرداراں دے وچ جڑا نا وہ ایک ایسا آدمی ہے جو شودروں کے لیے محبت رکھتا ہے، برہمنوں دے وچ شودراں دا پیار لے کے پھردا ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ اور اس وجہ سے وہاں کے جتنے بھی فیوڈلز ہیں، وہ پیر ہیں، وہ جو ہے جگیردار ہیں، وہ بااثر لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حسن مرتضیٰ کے خلاف۔ انہوں نے پیپل پارٹی نہ پرابلم نہیں ہے، انہوں نے پرابلم ہے حسن مرتضیٰ نے، اس لیے کہ وہ جو ہے باقاعدہ طور پر غریبوں کی بات کرتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی حسن مرتضیٰ یا ایون ندیم افضل چند کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ندیم افضل چند کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیپل پارٹی کا ہے، ندیم افضل چند کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریبوں کی بات کرتا ہے۔ مجھے شعر یاد آ گیا ساغر صدیقی صاحب کا، وہ شعر یہ ہے کہ امیر شہر نے یہ تہمت لگائی ساغر پر، امیر شہر نے یہ تہمت لگائی ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ حسن مرتضیٰ، ندیم چند، قمر زمان کائرہ، چودھری منظور، اس طرح کے جو لوگ ہیں نا سر، یہ عنایت شاہ ہو گیا، انہاں دا پرابلم جڑا نا وہ یہ ہے کہ یہ ماڑیاں دا ساتھ دیں، مہاتڑاں لی گل کر دے، اس لیے ان کے علاقوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی کے نہیں، مسلم لیگ نون کے اندر بھی جڑے غریباں دی گل کرنا، راؤ کاشف ماڑیاں دی گل کرنے والا، مہاتڑاں دی گل کرنے والا، انہوں نے نال کھلونے والا، وہاں کے سارے بڑے بڑے امیر لوگ جو ہیں وہ سارے اس کے خلاف ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے نا، اصل لڑائی وہ یہ ہے کہ حاکم اور محکوم جو ہے نا انہوں دا اصل لڑائی یہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ محکوم جو ہیں وہ محکوم ہی رہیں۔ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ بھٹو صاحب سندھ کا سب سے بڑا جگیردار تھا، اینی جگیردہ مالک۔ میں نے پہلے شاید ایک دفعہ بتایا آپ کو کہ نواب شاہ میں ہم گئے، میں اور امداد سومرو، اور وہاں پر جس شخص کے ہاں ٹھہرے وہ چنگا بھلا 8-10 ہزار ایکڑ کا مالک سی،
ہے جی 8-10 ہزار ایکڑ. بندہ پریشان ہو جاتا سن کے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا جی یہاں پر سب سے زیادہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 لاکھ ایکڑ جتوئی خاندان. میں کہا اوکے. میں کہا زرداری صاحب ہو گئے 35,000 ایکڑ. میں کہا زبردست ہو گیا. تو میں کہا وہ بھٹو صاحب کی زمین کتنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ بات کو پراپر سمجھے. میں کہا جی کیسے سمجھے؟ انہوں نے کہا یہ جتنے شہر ہیں نواب شاہ, لاڑکانہ, پتہ نہیں اس طرح کے 3 ایک شہر انہوں نے مجھے گنائے. انہوں نے کہا سارے بھٹو صاحب کی جگیر تھے, یہ بھٹو خاندان کی جگیر ہیں. اس میں سے ان لوگوں کو یہ پائن زمینیں لبھی ہیں. بات سمجھ, ایڈے امیر خاندان دا پتر جڑا ہے وہ نہ پھڈا کی سی, اس کے دل میں درد تھا غریبوں کا. وہ ساڈے ماتڑ والی شودراں والی گل کردا سی. وہ کہتا تھا کہ یار ان کو بھی انسان سمجھو, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانی ہے. یہی معاملہ ہے. تو وہاں پر اس وقت جو انتظامیہ ہے, میں نے جو جن علاقوں کے نام لیے ہیں وہ ساری کی ساری ان لوگوں کے خلاف کام کر رہی ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب میرا پلوٹھیدہ پتر ہے اپنا محسن نقوی, اور محسن نقوی صاحب کے جو ہیں وہ اب چند دن ہی رہ گئے ظاہر, اس کے بعد تو خیر وہ پی سی بی کے چیئرمین ہو جائیں گے. بہت بڑی پوسٹ ہے وہ بھی, ابھی بھی خیر ان کو نوٹیفیکیشن وغیرہ ہو گیا ہے. بڑے ٹانکے فٹنے پائیں سارے پاسے. ٹھیک ہے سر رکھو, میں بڑا خوش ہاں. چلو ساڈے چو کوئی یعنی صحافیوں کے وچوں اتنے گیا ہوا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے شہر کے صحافی بھی آپ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. تو کوئی پاسا تے راضی کر لو حضور. میرا مطلب ہے کہ عوامی سطح کے اوپر پیپلز پارٹی کے لوگ آپ سے ناراض ہیں, وہ شکوے کر رہے ہیں, آپ کی اپنی برادری کے لوگ آپ سے ناراض ہیں. یہ معاملہ جو ہے نا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ سب کو ملنی چاہیے نا یار. یہ تو بالکل ہی زیادتی کی بات ہے کہ آپ ایک پاسے چکا کر لیتا, جب انتظامیہ ایک پاسے چکا کر لے, یہ کسی کے ساتھ ہو رہا ہو یہ غلط ہے. تو اس پر بات تو ہوگی, اور بات انشاءاللہ تعالیٰ کتنے نہ کتنے سگارے بھی لگے گی. دن رہ گئے تھوڑے باہر. اینی وے جو میرے پاس معلومات تھی وہ میں نے آپ کو بتائی. اب ایک اور علاقے کی داستان سن لیں ذرا. وہاں پر گئی ہیں اپنا کوبے چک نام ہے جناب ان کا, فردوس اشک اوان صاحبہ, بڑی معروف شخصیت ہے, بلکہ ہستی ہیں پوری کی پوری. انہوں دا بڑا نام مقام ہے سر پاکستان کی سیاست کے اندر. انہوں نے اپنے علاقے سے اپنی پارٹی کی طرف سے بھی امیدوار ہے, عقاب کا نشان ہے ان کا IPP کا, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسپیشل سیٹ کے اوپر بھی میرا خیال وہ MNA کی امیدوار ہیں, جڑی کہ ظاہر لب جانی پہلے یہ دوسرے نمبر سے نہ ہونا ہے تو وہ لب جانی انہوں نے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنا عوامی جو انہوں نے الیکشن لڑنے کا سلسلہ نا وہ نہیں چھوڑا, ہلکا نہیں چھڑیا. یہ ویسے ایک بڑی زبردست بات ہے. حالانکہ اسپیشل سیٹ پہ رہ کے وہ آرام سے الیکشن نہ بھی لڑتی تو کام چل جانا سی نا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بال وہ گئی ہیں اپنے حلقے کے اندر, اور وہاں سے ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے. محسن بلال صاحب بڑا ایک وکری ٹائپ کا صحافی ہے, اس کے ٹویٹر کے اوپر میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے. اور وہاں پر ہوا یہ کہ وہ ایک کٹ سا ہے کو بیٹھک بوٹک دے, ٹھیک ہے, وہاں پر وہ آئی ہیں فردوس اشک اوان صاحبہ, ان کے گلے میں ہار شار پڑے ہوئے ہیں, اور لوگوں نے کچھ باتیں کی ہیں, بڈیاں بیٹھی ہیں, انہوں نے گلاں کیتی ہیں. فردوس بی بی جو ہے وہ گرمی کھا گئی, اور انہیں جناب ہار لائے نے پہلے وہ جانے لگی. وہاں پہ ایک بزرگ کھڑے ہیں جنہوں نے ان کو روکا بازو سے کہ نہیں تیے کتنے چلی ہیں. گاؤں کی ایک اپنی روایات ہیں, وہاں پر تی کا آجے گھر کسی بھی گھر چلی جائے تو وہاں پر عزت کرنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اور بڑا زبردست ہے وہ. میں اس طریقہ کار کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا, وہاں پر جناب ان کو روک لیا گیا, اور وہ پھر بقول اب اس ٹویٹ کے جو محسن بلال نے کیا کہ فردوس اشک اوان صاحب رو بھی پڑی ہار اتار کے جاتے ہوئے کہ میں نے لینج کرتے پہ, وہ آگے سے کہہ رہی اسی طرح کیا کہ یہ. اچھا, اب انہوں نے بات جو ہوئی جو بعد میں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے کہا جی آپ نے جب آپ کی حکومت تھی, جب آپ پاور میں تھی, سانو پراپر لفٹ نہیں کرائی, سچا پیار نہیں ملیا. یہ شکوہ باہر لوگوں کا ہے. اور یہ کہا جی میں پارٹیاں جڑی ہیں میرے لیے اہمیت نہیں رکھ دیاں, اور میں جو ہوں وہ اپنے حلقے کو اہمیت دیتی ہوں, اپنے پنڈ میں اہمیت دیتی ہیں. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. تو وہ 19 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے جو وائرل ہوئی ہے. تو اب اس وقت چونکہ موقع ہے, لوگوں کے پاس آپ جائیں گے ووٹ مانگنے تو سر لوکی تے اپنی گلاں کرن, لوگ تو پوچھیں گے کہ بھائی نے پچھلے 5 سال کتنے سو. تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہاں صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ اب الیکشن میں رہ گئے بہت تھوڑے دن, تو انتظامیہ جو ہے سر کسی پاسے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. بالکل اس طرح مطلب
ਟਾਂਗਾ ਵੱਤਰ ਰੱਖੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ हर शाही उल्ट जाए, ठीक है। चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। मैं सच्ची बात है, जो भी साहब इख्तियार लोग हैं ना, उनको थोड़ा जा मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान करो, ताड़ी मेहरबानी, चीज़ों को ख़राब ना करें, क्योंकि जहाँ जहाँ पर इलेक्शन जिस ज़ोर के साथ लड़ा जा रहा है, वहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूँ कि उनमें ज़ोरदार रिएक्शन भी आएगा। पीटीआई की तरफ से रिएक्शन की मुझे कोई तवक्का नहीं है, इसलिए कि वो जोर ला ही नहीं रहे, वो घर च बैठे ने, तो जेड़े ला रहे ने उन्होंने रिएक्शन देना जी। एनी हाउ, अब मैं आता हूँ उस खबर की तरफ जो मैंने आपसे कहा कि इमरान अहमद खान नियाजी वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी, साबिक लाडला रियासत पाकिस्तान और मुजरम घड़ी चोड़, अब तो अदालत की तरफ से आ गया ना सर, तो लिहाजा मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अगर बुरा लगे तो भावें मुजरम भावें से डिलीट कर दो, जेन चो करना, वीडियो चो नहीं होना, जेन चो कर दो डिलीट। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि उनको जो है ना टोटल 24 साल सज़ा हुई है एक केस के अंदर। कन्फ्यूजन फैली हुई है कि वो 14 साल अंदर रहेंगे कि 24 साल अंदर रहेंगे, ये कन्फ्यूजन फैली हुई है। अच्छा, अब ये मामला ये होता है कि जो हाईएस्ट होती है अपना सज़ा, उसके अंदर छोटी छोटी सज़ाएं जम हो जाती हैं। मसलन उनको 14 साल अभी तक हाईएस्ट हुई है, तो जो 14 साल हाईएस्ट है उसके अंदर 2-2 साल वाली भी आ गई हैं, 10 साल वाली भी आ गई, सज़ा एक साथ शुरू होगी। लिहाजा वो असूली तौर पर, कानूनी तौर पर 14 साल अंदर रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे। कैद बा मुशक्कत है, ऐ हुण जेलर की मर्जी होंदी है, वो झाड़ू पोंछा लान ते ला देवे, या कहे जनाब तुसीं बैठ के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो, वो कहे चलो बैठ के अखबार ही पढ़ी जाओ। ये अब ना इस वक्त इमरान खान मुकम्मल तौर पे, शाह मुकरशी भी मुकम्मल तौर पर, वो दोनों असहाब जो हैं इस वक्त उस जेलर के रहमो करम पे आ गया। कानूनी तबार से बात कर रहा हूँ मैं। जेलर जो होता है ना सर, वो जेल का अकबर आजम होता जे, जो चाहे कर लवे, ठीक है। बल्कि सम टाइम तो चंगेज़ खान भी बन सकता है, इतने ज़्यादा, यानी कोड़े छोड़े भी मार सकता जे। इस तरह के हालात का उहदे कोल इख्तियार है, क्योंकि ये रूल्स जो है ज़ाहिर है अंग्रेज़ दौर के बड़े हैं और वही चली आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इमरान खान को जज साहब ने एक फेवर दे दी है, और एक ऐसी फेवर है, ये छूट है, वो जेलर दे सकता है, पर इमरान खान वो छूट लेगा नहीं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो जज साहब ने छूट दी है वो क्या दी है, उन्होंने ये कहा है कि सेक्शन 382 के तहत जो मुजरमान हैं, ये साइफर केस के अंदर उन्होंने कहा है, उनका जो गिरफ्तारी के बाद से पीरियड है ना, जितनी देर से वो जेल के अंदर है, वो भी इसमें शामिल होगा। तो इमरान खान अगस्त में शायद गिरफ्तार हुए थे, और अगस्त से आप फरवरी आ गया, तो 5 महीने के भाएं उन्होंने जी ना सज़ा समझ लो कटी गई, ऐसे कंसीडर हो गई ना। हालांकि वो 5 साल उन्होंने बतौर हवालाती के काटे हैं, तो लेकिन वो सज़ा में कंसीडर हो गई, बाकी रह गए सर 13.5 साल। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि जेलर के पास ये इख्तियार होता है कि वो अगर जो मुजरम है, कैदी है, उसका बिहेवियर दुरुस्त हो, वो टाइम सिर झाड़ू देंदा होए, टाइम सिर अपना काम करता होवे, जो भी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी पूरी करता हो और लॉ अबाइडिंग हो, ठीक है, और कोई रोला रप्पा ना पाता हो, किसी लड़ाई झगड़ा ना करता हो, उसको फिर वो महीने के 5 दिन वो उसकी सज़ा माफ़ कर सकता है। तो 12-5 60, 1 साल दे हो गए भाई ने 60 दिन। इसके अलावा होता यह है कि कोई 15 के करीब ऐसे भी वो उसके पास इख्तियार होता है कि सफाई के, ठीक है, टाइम पे मुँह धो लेंदा है, इस तरह करके भी वो 15 दिन मजीद उनको दे सकते हैं, क्या कहते हैं, रैत, यानी छूट दे सकते हैं सज़ा के अंदर। तो 1 साल के 75 दिन उनके माफ़ हो सकते हैं, सज़ा कम हो सकती है। ये जेलर के पास इख्तियार है। अब अगर आप 75 14 ना ज़रा दो तो 1050 दिन बनते हैं, यानी तकरीबन 3 साल की छूट जो है इमरान अहमद खान नियाजी, वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी, कौम नियाजी, सकना लाहौर या मियाँ वाली, या जो भी उनका है
بنی گالا جیگا لالا ہم وہ تو جتنے مرضی پالو، وہ جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنا رویہ درست رکھے، اگر وہ جیلر کو سیٹسفائی رکھے۔ جیلر جو ہے وہ ان کی جس طرح سے وہ زندہ رہ رہے ہیں، جیل کاٹ رہے ہیں، وہ انداز تو بالکل مطمئن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں آپ کہ عمران خان کیا بندے دا پتر بن کے رویہ ٹھیک رکھے گا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ دیں، مگر دینا ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔